السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ المنافقون میں منافقین کا جو حال ہے وہ کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ منافقت ایک ایسی بیماری ہے جو اس امت میں ہے اور رہے گی۔ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ نفاق ایک دفعہ امت میں آ جائے نا تو اس سے نہیں نکلتا قیامت تک۔ یہ صورت نفاق کے گرد گھومتی ہے۔ ہم سیکھیں گے اس صورت سے کہ منافقت کا کیا کردار ہوتا ہے جو ہم نے نہیں اپنانا۔ اس میں خاص طور پر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کا ذکر آئے گا بغیر نام لیے ہوئے۔ وجہ یہی ہے کہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل میں یہ وہ کردار ہیں جو اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہیں۔ اچھا، ہمیں کیا ملے گا منافقین کے بارے میں پڑھ کر؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں پڑھیں؟ ہوتے ہوں گے اس زمانے میں منافقین۔ ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا اور سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھتے تھے۔ ایک اور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے کلام اور اپنے عمل میں فرق دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا مومن نہیں دیکھا جو اپنے اوپر نفاق کا ڈر نہ رکھتا ہو، اور کبھی کوئی ایسا منافق نہیں دیکھا جو نفاق سے ڈرتا ہو۔ یعنی منافق ڈرتا ہی نہیں، وہ سوچتا ہے اس میں نفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ سمجھ لے اگر نفاق آ گیا نا تو یہ ایمان کو چاٹ جانے والی چیز ہے، ایمان باقی نہیں رہتا پھر۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی درجے ہیں، منافقت میں بھی کوئی کم درجے کا منافق ہے، کوئی زیادہ درجے کا، کوئی بہت ہی ایکسٹریم، بالکل اسی طرح جیسے ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں نا۔ سب کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جیسا تو نہیں ہوتا نا۔ عورتوں میں بھی منافقت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ عورتیں اس سے بچ جاتی ہیں۔ نہ اس دور میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہو کہ منافقوں کا نام لے لے کر ان کو الگ کر دیا ہو، یا نام لے کر کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، وہ ساتھ ہی رہتے تھے، ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے جب تک وہ کلمہ پڑھتے رہے۔ کوئی ان کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگا کر ان کو سزا نہیں دی گئی، ساتھ ہی وہ ہوتے تھے۔ اور قانونی طور پر بھی نا منافق مسلمان ہی کہلاتا ہے۔ یہ صورت شروع کرنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، نفاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شعوری نفاق، انسان کو اس میں پتہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، وہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتا ہے، کوئی جاسوسی کرنے کے لیے یا کوئی نقصان پہنچانے کے لیے یا لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے، جیسے یہودی کرتے تھے۔ صبح کلمہ پڑھ لیتے تھے، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، شام کو کہتے ہم نے دیکھ لی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس دین میں، ہم نے بیٹھ کر دیکھا ہے نا، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا اس دین میں۔ شام کو نکل آتے تھے اسلام سے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، بھائی ہم نے بیٹھ کر دیکھ لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی نکل آتے ہیں۔ یہ شعوری منافقت ہے۔ ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھا، لیکن فرام سٹارٹ ٹل اینڈ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر قرآن میں غیر شعوری منافقت کا ذکر ہے، غیر شعوری، انکانشیسلی، مطلب یہ منافق ہوتا ہے جو غیر شعوری ہوتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں منافق ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اسلام لاتا ہے نا تو ایسا نہیں کہ کوئی بیڈ انٹینشن کے ساتھ اسلام لاتا ہے کہ میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، نہیں، یہ یا تو خالی ذہن کے ساتھ آتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کو اسلام کا، بس اسلام میں آ گیا، اور اگر پتہ بھی تھا کہ اسلام کیا ہے پھر بھی ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں اسلام کیا کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، کہ قربانیاں بھی دو، مال بھی اپنا دو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، یہ تقاضے ہیں نا اسلام کے جو پورا کرو۔ اس کے علاوہ بھی کئی تقاضے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا سب۔ اگر ان کو بتایا بھی گیا ہو نا اس وقت، پھر بھی بات کے پتہ ہونے میں اور بات کو فیس کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، جانے دے دیں گے، وقت آئے گا تو یہ بھی کر کے دکھا دیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پتہ تو تب چلتا ہے نا جب وقت آتا ہے۔ تو جب یہ انٹر ہوئے اسلام میں تو ان کی انٹینشن رانگ نہیں تھی، انٹر ہوئے تھے یہ صحیح انٹینشن کے ساتھ، لیکن بعد میں جب چیزیں سامنے آئیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اچھا سلوک بھی کرنا ہے، یہ بھی قربانی دینی ہے، تو تب ڈگمگا گئے
کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سمجھ رہے تھے بس ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہیں گے۔ دوسری بات اس میں کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے کسی لالچ میں وہ آ گئے ہوں گے، ہمارے ذہنوں میں لاشعوری منافقت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو لیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پکے سچے بورن مسلمز ہیں، ہم میں کہاں منافقت آ سکتی ہے، ہمارا کہاں سے تعلق آ گیا منافقت سے۔ اس سلسلے میں 2 واقعات دیکھتے ہیں جس سے کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے دیکھتے تھے اس کو۔ پہلا واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی باڈی کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ ایک دن یہ گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھا کیا ہوا حنظلہ؟ بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، گھر والوں میں جب آتا ہوں تو کچھ اور ہو جاتی ہے، میں تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ دونوں آئے اور سوال پوچھا کہ ایسا ایسا ہم محسوس کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حنظلہ یہ تو عین ایمان ہے، اگر یہی کیفیت رہے نا، یعنی جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے وہ اگر ہمیشہ رہے تو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، یعنی شیک ہینڈ کریں، مطلب یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ ہاں یہ کیفیت جو تم نے محسوس کی ہے کہ تم اپنے ایمان کا مسلسل جائزہ لے رہے ہو کہ میری ایمان کا حال کیا ہے، گھر میں کیا ہوتا ہے اور باہر کیا ہوتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ دوسرا واقعہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا کہ حضرت حذیفہ کے پاس وہ تمام نام ہیں جو منافقین کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تشویش، اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ان سے جا کر پوچھتے تھے اے حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ اتنی فکر تھی ان کو۔ ان 2 واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر صحابہ کو اتنی پریشانی تھی تو کتنی بڑی بات ہے یہ پھر فکر کرنے کی، کیونکہ یہ غیر شعوری منافقت کی بات ہو رہی ہے جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے۔ ایک حدیث سے بھی دیکھتے ہیں کہ نفاق کیسا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ نفاق کا خطرہ صرف مومن کو لاحق ہوتا ہے اور نفاق سے محفوظ صرف منافق اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک منافق سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے نا تو وہ اس گناہ کو ایسے لیتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی جس کو بس ایسے اڑا دیا، اور ایک مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اس کو اتنا بوجھل لگتا ہے وہ جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اب یہ نشانیاں چیک کرنی چاہیے، اگر کسی میں تینوں ہیں تو وہ کس درجے کا پھر منافق ہوگا، جس میں ایک ہے وہ اتنے ہی درجے کا منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ چاہے پھر ایسا شخص نماز روزہ رکھتا ہو اور وہ خیال کرے کہ وہ پورا کا پورا مسلمان ہے، لیکن نہیں، منافق ہے وہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ چوتھی خصلت بھی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے، جھگڑے میں گالم گلوچ، بد زبانیاں پھٹ پڑے کہ اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ یہ بھی منافقت کی نشانی ہے، تو اپنی زبانوں کو بھی ہم چیک کریں۔ یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن تھا۔